اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے میچز میں لگاتار فلسطین کو سپورٹ مل رہا ہے، غزہ پٹی کی حمایت ہو رہی ہے، ایران کی حمایت میں وہاں کے سپورٹرز نعرے لگا رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کا آغاز ہو چکا ہے اور آغاز سے لے کر ابھی تک لگاتار اسٹیڈیم کے باہر مختلف جگہوں پر جو فٹ بال کے فین ہیں، جو مختلف ٹیموں کے سپورٹرز ہیں، وہ فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، فلسطین کا جھنڈا لے کر اسٹیڈیم میں جاتے ہیں، فلسطین کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے فینس ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگاتار لگائے جا رہے ہیں اور اسرائیل پریشان ہو چکا ہے، کیونکہ پوری دنیا کا جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، پوری دنیا کا جو سب سے بڑا گیم اور کھیل ہے، جو ٹورنامنٹ ہے، وہ فیفا ورلڈ کپ ہے۔ اس سے پہلے یعنی سال 2022 میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا اور پوری دنیا کی توجہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ پر تھی۔ اب 4 سال بعد سال 2026 میں یہی فیفا ورلڈ کپ دنیا کے 3 دیشوں میں ہو رہا ہے اور پہلی مرتبہ ایک ساتھ 3 دیش مل کر فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ایک دیش امریکہ ہے، دوسرا میکسیکو ہے اور تیسرا کینیڈا ہے۔ فیفا کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 48 ٹیموں نے کوالیفائی کیا ہے اور 32 ٹیمیں نہیں کھیل رہی ہے، بلکہ 48 ٹیمیں فیفا ورلڈ کپ کو کھیل رہی ہے۔ فیفا کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 13 مسلم کنٹری نے کوالیفائی کیا ہے اور ایک ساتھ فیفا ورلڈ کپ میں 13 مسلم کنٹری کھیل رہی ہے۔ دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان سب میں فٹ بال کا کھیل پایا جاتا ہے، فٹ بال کی ٹیم ہے، لیکن ہر ایک دیش کی ٹیم فیفا ورلڈ کپ کو کوالیفائی نہیں کر پاتی ہے، فیفا کے فائنل مقابلے میں کھیلنے کے لیے نہیں پہنچ پاتی ہے۔ اس میں بھارت، پاکستان اور اس طرح کے بہت سارے دیش ہیں جن کا کھیل کی دنیا میں بڑا نام ہے، مقام ہے۔ اگر کرکٹ کی بات کی جائے تو بھارت نمبر 1 رہتا ہے، آسٹریلیا کی چرچا ہوتی ہے، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی، سری لنکا جیسے دیشوں کی چرچا ہوتی ہے، لیکن ایشیا کے یہ ممالک فٹ بال کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں اور کبھی بھی فیفا میں یہ کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ فیفا میں غلبہ ہے، دبدبہ ہے یورپ کے دیشوں کا، عرب کے دیشوں کا، افریقہ کے دیشوں کا یا پھر امریکی ممالک کا۔ اس سال جو 48 ممالک فیفا میں کھیل رہے ہیں تو اس میں ازبکستان ایشیا کا ایک ملک شامل ہے، اس کے علاوہ عرب کے ممالک شامل ہیں یا پھر یورپ اور ویسٹ کے ممالک ہی اس میں کھیل رہے ہیں۔ 13 مسلم ممالک جو فیفا ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون سے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ کو کوالیفائی کیا ہے اور وہ اس تاریخی کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے بوسنیا، دوسرا ہے موروکو جس کو مراکش کہا جاتا ہے، تیسرا قطر ہے، چوتھا ترکی ہے، پانچواں تیونس ہے، چھٹا ایجپٹ یعنی مصر ہے، ساتواں ایران ہے، آٹھواں سعودی عربیہ ہے، نواں عراق ہے، 10واں سنیگال ہے، 11واں الجیریا ہے، 12واں جورڈن ہے، 13واں ازبکستان ہے۔ سال 2022 میں قطر میں جب فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا تو ان میں سے صرف 5 مسلم ممالک ہی کھیل رہے تھے، بقیہ کو پچھلے سال کھیلنے کا موقع نہیں مل سکا، وہ کوالیفائی نہیں کر سکے، لیکن اس مرتبہ کئی نئی ٹیموں نے بھی کوالیفائی کیا۔ اس میں 2 ٹیم ایسی ہے مسلم ممالک کی جنہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ فیفا کو کوالیفائی کیا، اس میں ایک جورڈن یعنی اردن اور دوسرا ازبکستان ہے۔ ترکی بھی سال 2002 کے بعد فیفا ورلڈ کپ نہیں کھیل پایا تھا کیونکہ اس کے بعد یہ کوالیفائی نہیں کر پا رہا تھا، تو لمبے عرصے کے بعد ترکی نے فیفا ورلڈ کپ کو کوالیفائی کیا اور اسے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے اور اس وجہ سے ترکی میں لگاتار جشن منایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ ترکیہ کی عوام لگاتار سیلیبریٹ کر رہی ہے، جشن منا رہی ہے۔ ترکیہ کے لوگ بڑی تعداد میں میکسیکو پہنچے ہوئے ہیں، کینیڈا پہنچے ہوئے ہیں یا وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کا سمرتھن کرنے کے لیے، جشن منانے کے لیے۔ اسی طرح اردن کی ٹیم نے پہلی مرتبہ کوالیفائی کیا ہے اور وہاں بھی لگاتار جشن دیکھا جا رہا ہے، سیلیبریشن دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں کی عوام میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا پہنچ رہی ہے۔ عرب ممالک میں بھی فٹ بال کا کافی کریز ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پورا جشن مناتے ہیں۔ پچھلے سال تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب
पहली मर्तबा सऊदी अरब की टीम को फीफा वर्ल्ड कप में कतर में होने वाले मैच में जीत मिली तो मोहम्मद बिन सलमान सीधे सजदा रेज हो गए और ये मैसेज पूरी दुनिया में गया कि सऊदी अरब ने पहली मर्तबा फीफा टूर्नामेंट में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान को लेकर के भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, तनाज़ुर रहा। इस साल फीफा का जो मेज़बान है उसमें एक अमेरिका भी शामिल है और अमेरिका ने ख़ासतौर पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार फीफा की टीम पर यह दबाव बनाया, प्रेशर बनाया कि वो ईरान को बाहर निकाल दे। ईरान ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, इसलिए वो डिज़र्व नहीं करता फीफा वर्ल्ड कप को खेलना। लेकिन फीफा की टीम ने कहा, ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि ईरान ने क्वालिफाई किया है तो उसूल के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक ईरान का फीफा टूर्नामेंट में खेलना उसका बुनियादी हक़ है, उसको नहीं निकाला जा सकता है। अमेरिका अड़ा रहा, ज़िद करता रहा, वो फीफा पर दबाव बनाता रहा कि उसे ईरान को बाहर निकालना होगा और अमेरिका पीछे नहीं हटता है। अमेरिका ने बेशर्मी की हदों को पार करते हुए जब फीफा ने फाइनल कर लिया कि नहीं, ईरान की टीम खेलेगी, वो डिज़र्व करती है, उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनको उसूल के मुताबिक ही खेलने का मौका दिया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ कानून अलग से नहीं लाया जा सकता, तब अमेरिका ने ईरान की टीम को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। ईरान की टीम को अपने यहाँ ठहराने की इजाज़त अमेरिका ने नहीं दी। उसके बाद मेक्सिको सामने आया और मेक्सिको ने कहा कि ईरान की टीम हमारे यहाँ ठहरेगी। मेक्सिको ईरान की मेज़बानी करेगा क्योंकि ईरान भी उसूल और कानून के मुताबिक इस खेल को डिज़र्व करता है। ईरान की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के मैच के दौरान भी एहतजाज किया और उन पर जो अमेरिका ने जुल्म किया है, इसराइल ने जो अत्याचार कर रखा है, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोटेस्ट और एहतजाज भी किया और ऐसे तरीक़े से किया कि अमेरिका को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की जुर्रत नहीं हो सकती। फीफा की तरफ से भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ईरान की टीम ने यहाँ पर एक मैच लगाया जिस पर लिखा था 168। ये नंबर ही काफ़ी है ईरान का पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए। ये नंबर दरअसल मिनाब स्कूल पर हुए हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज था। मिनाब स्कूल पर अमेरिका ने हमला किया था और स्कूल में पढ़ने वाली 168 मासूम बच्चों की शहादत हो गई थी। अमेरिका के हमले में ईरान ने लगातार उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। जब ईरान की मुज़ाकराती टीम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंची थी, उस वक्त भी ईरान की टीम की तरफ से, ईरान के मुज़ाकरातकारों की तरफ से यही कहा गया, उस फ्लाइट को नाम दिया गया एयर 168। और जब ईरान की टीम फुटबॉल के मैदान में पहुंची तो उन्होंने इसी नंबर का बैच लगाया था और मैसेज था खामोश एहतजाज था। उसके अलावा फ़लस्तीन के फेवर में जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं। मेक्सिको से एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा रहा है कि मेक्सिको में फीफा वर्ल्ड कप का ओपनिंग सेशन था और स्टेडियम के बाहर अवाम ने फ़लस्तीन का झंडा उठा रखा था, फ़लस्तीन की टी शर्ट लोगों ने पहन रखी थी और वो फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रशिया टुडे, जो रूस का बहुत बड़ा टेलीविज़न चैनल है, उसने एक वीडियो का शेयर किया और इस वीडियो का ताल्लुक़ भी मेक्सिको से है, जिसमें देखा जा रहा है कि स्टेडियम के बाहर फीफा का लोगो रखा हुआ था, उस लोगो को एक पोस्टर से ढांपा जा रहा है, उसको कवर किया जा रहा है और उस पर लिखा है किक इज़राइल आउट ऑफ फीफा, यानी इज़राइल को बाहर करो, इज़राइल की फीफा में कोई नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये मैसेज बहुत पावरफुल है।